السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ کی وفات کے بعد سوتیلے بھائی نے شازیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ لوگ دیکھتے رہے، شازیہ منتیں کرتی رہی، لیکن بھائی بھابھی نے دروازہ نہ کھولا۔ شازیہ اسٹیشن چلی گئی۔ بھوک لگی تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ اسی وقت ایک نوجوان چیخا، اس فقیرنی نے میرا بٹوا چوری کیا ہے۔ شازیہ نے روتے ہوئے اپنا بیگ نوجوان کے سامنے پھینک دیا۔ زپ کھلی تھی۔ شازیہ کے والد کی تصویر بیگ سے باہر گری تو نوجوان اس تصویر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر آگے بڑھ کر شازیہ کو 2 سال سے بابا بستر پر پڑے تھے اور ان کی خدمت میں ہی کرتی تھی، کیونکہ میرے بڑے بھائی اور بھابھی کو جیسے بابا کی بیماری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اکثر آپس میں الگ بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی ان کی آواز میرے کانوں میں آتی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ شازیہ شاید تو ہی زیادہ سوچ رہی ہے، شاید بھائی اور بھابھی کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر جب میں بابا کے کمرے میں جاتی، وہ مجھے دیکھ کر افسوس سے مسکرا دیتے تھے۔ ان کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی میرے دل کی طرح کسی اندیشے میں مبتلا ہیں۔ بابا اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے، بیٹا، مجھے لگتا ہے تیرے بھائی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری چیزیں تیرے نام کر دوں، تاکہ میرے بعد تجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے بھی معلوم تھا کہ ہمارے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، دکانیں تھیں، اور بابا نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے یہ سب کچھ بنایا تھا۔ میں بابا کو سمجھاتی تھی کہ آپ ابھی کچھ نہیں، کہیں نہیں جا رہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتے، بیٹا، انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے، کیونکہ تو بہت سیدھی ہے اور دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ بابا اپنی زندگی میں سب کچھ میرے نام کر دیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ 2 سال سے بستر پر تھے اور خود کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، اور وکیل کے پاس جانا اور کاغذات تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ ہم صرف سوچ سکتے تھے کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے، مگر وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، اور ہم ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، کیونکہ جس شخص کے سہارے میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ بابا کے جانے کے بعد میں اپنے بھائی اور بھابھی کے سہارے رہ گئی تھی۔ پہلے تو 2 4 دن تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے سنانے لگے، اور کبھی میرے کام میں نقص نکالتے، کبھی میرے کھانے پر اعتراض کرتے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ میں خود ہی تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ دوں۔ میں خود کو بار بار سمجھاتی تھی کہ شازیہ، انہیں کوئی موقع مت دینا اور کسی بات کا جواب مت دینا، ورنہ کیونکہ اگر تو نے ذرا بھی زبان چلائی تو یہ لوگ اسے بہانہ بنا کر تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اور میرے دل میں یہ خوف ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب گھر، گاڑی، دکانیں، سب کچھ ان کے نام ہو چکا ہے، اور شاید اسی لیے وہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شادی کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں شاید یہ خوف تھا کہ
اگر میری شادی ہوئی تو ان کے پیسے خرچ ہوں گے، اور انہیں یہ بات کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ میں پھر بھی ان کی ہر بات برداشت کرتی تھی، کیونکہ میرے لیے یہ صرف ایک گھر نہیں تھا بلکہ میرے بابا کا گھر تھا، اور اس گھر کی ہر دیوار پر میری ماں اور بابا کی یادیں بسی ہوئی تھیں، اور میں اپنی زندگی کے آخری سہارے کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے رشتے دار نہ ہونے کے برابر تھے، اور بابا اپنے خاندان میں اکلوتے تھے، اور امی بھی اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اور دور پار کے رشتے داروں سے آج کے زمانے میں کون اتنی امید رکھ سکتا ہے کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر میں رکھیں گے؟ اس لیے میں ہر دن اپنے بھائی اور بھابھی کے رویے کو برداشت کرتی تھی، اور اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ اگر میں نے یہ گھر چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے دروازے پر کھڑی ہوں گی؟ اور کون مجھے اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ پھر ایک دن بھابھی نے مجھے اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے دے دیے۔ میں نے وہ کپڑے لے لیے، کیونکہ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اگر میں نے ان کے کپڑے استری کرنے سے انکار کر دیا، وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں گھر کے کام سے جان چھڑاتی ہوں اور ان کی عزت نہیں کرتی۔ میں نے خاموشی سے ان کا سوٹ استری کرنا شروع کر دیا، مگر بدقسمتی سے کپڑے کا ایک حصہ مجھ سے جل گیا، اور میں گھبرا گئی، کیونکہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ بھابھی اس بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیں گی۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ان کا سوٹ جل گیا ہے، وہ غصے سے میرے پاس آئیں اور مجھے بری طرح سنانا شروع کر دیا۔ میں نے بہت نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، مگر وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر اچانک انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بھائی کے گھر میں، جہاں میں نے اپنی بابا کی زندگی کے آخری 2 سال گزارے تھے، وہاں آج میرے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ شاید میری یہی بات انہیں مزید بری لگی۔ انہوں نے بھائی کو آواز دی، پھر دونوں میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بھائی نے بھی میری بات سننے کے بجائے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور مجھے دھکے دینے شروع کر دیے۔ میں بار بار کہتی رہی کہ میں نے جان بوجھ کر کپڑے نہیں جلائے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ مگر ان دونوں نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج مجھے اس گھر سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ مجھے اسی لمحے سمجھ آ گیا کہ یہ سب صرف ایک سوٹ کے جلنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے چہروں پر وہ غصہ نہیں تھا جو کسی اچانک ہونے والی غلطی پر آتا ہے، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے میرے جانے کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں صرف ایک بہانہ چاہیے تھا۔ بھابھی نے کہا کہ اب ہم یہاں دوبارہ نہیں آنا، اور بھائی نے بھی میرے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کچھ تمہارا ہے لے کر نکلو۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے ایک بیگ اٹھایا، اس میں 2 جوڑے ڈالے، کیونکہ اس وقت مجھے اپنے کپڑوں سے زیادہ اپنے بابا کی تصویر کی فکر تھی۔ میں نے وہ تصویر بھی بیگ میں رکھ لی جو بابا کے بستر کے پاس رہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی چاروں طرف دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بابا نے مجھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں
अपने पास बिठाया था और आज मैं उसी कमरे से अपने घर से निकाली जा रही थी। मैं बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे उम्मीद थी शायद भाई का दिल बदल जाए, शायद वो मुझे रोक लेगा, मगर वो दोनों पहले ही जैसे मेरे इंतजार में खड़े थे। जैसे ही मैं बाहर निकली उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर कर दिया। दरवाजा मेरे सामने बंद हो गया और मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगूं और किसको बताऊं कि जिस घर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, आज उसी घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए हैं। मैंने दरवाजा बजाना शुरू किया और रोते हुए कहती रही कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, और अगर मैंने नुकसान किया है तो मैं उसकी कीमत अपनी मेहनत से पूरी कर दूंगी, मगर मुझे घर से मत निकालो। मैंने ये भी कहा कि अगर तुम लोग मुझे बहन समझ कर नहीं रख सकते तो मुझे घर में नौकरानी बनाकर रख लो, मगर मुझे इस घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और ये मेरे बाप का घर है। मैंने अपने बाबा की यादों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैंने जाने कितनी देर दरवाजा बजाती रही, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। और कुछ देर बाद मुझे बंद दरवाजे के बंद होने की आवाज भी सुनाई दी। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया, उन्होंने मेरे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मैं वहीं दरवाजे के सामने बैठ गई, अपने बैग को सीने से लगा लिया। उसमें मौजूद बाबा की तस्वीर को हाथ लगाकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे पास हों, मगर इस बार वो मुझे उठाने के लिए बिस्तर से नहीं उठ सकते थे। न ही मुझे ये कह सकते थे कि बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखों के सामने बाबा का चेहरा आ गया। मुझे याद आया वो कहते थे, मैं अपनी सारी चीजें तेरे नाम कर दूंगा, मेरे बाद तुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मगर हम वक्त पर कुछ ना कर सके और आज मैं अपने ही घर के दरवाजे पर एक बेसहारा इंसान की तरह बैठी थी। मैंने आंसू साफ किए और अपने बैग को मजबूती से पकड़ लिया। पहली मर्तबा मेरे दिल में यह एहसास पैदा हुआ कि शायद बाबा के जाने के बाद मेरी असल आजमाइश अब शुरू हुई है, क्योंकि मेरे पास ना घर था, ना कोई सहारा था, ना कोई ऐसा रिश्तेदार था जिसके दरवाजे पर मैं जा सकती, और मेरे सामने सिर्फ एक लंबी सड़क थी जिसके आखिर में मुझे खुद अपना रास्ता बनाना था। मेरे पास उस वक्त वाकई कुछ भी नहीं था और मैं अपने हाथ में पकड़े हुए उस छोटे से बैग को बार बार देख रही थी, जिसमें सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे और बाबा की एक तस्वीर थी। और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पूरी दुनिया इसी एक बैग में सिमट कर रह गई है। मैं काफी देर तक सड़क के किनारे खड़ी रही, फिर मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरे पास ना किसी का फोन नंबर था, ना कोई ऐसा घर था जहां का दरवाजा खटखटा सकती, ना मेरे पास इतने पैसे थे किसी होटल में एक रात गुजार सकती। आखिरकार मैं चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुंच गई और मुझे वो जगह बाकी सब जगहों से निस्बतन महफूज महसूस हुई, क्योंकि वहां हर वक्त लोगों की आमदोरफ्त रहती थी और मुख्तलिफ खानदान बैठे हुए थे। मुझे लगा कि कम अज कम यहाँ कोई मुझे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं एक बेंच के कोने पर जाकर बैठ गई और अपने बैग को सीने से लगा लिया और काफी देर तक खामोश बैठी रही। लोग अपने सामान के साथ आते जाते रहे, कोई टिकट लेने में मसरूफ था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई चाय पी रहा था और कोई ट्रेन के इंतजार में ऊँग रहा था। मुझे उस हजूम में पहली मर्तबा थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ।
کیونکہ گھر سے نکالے جانے کے بعد پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بالکل اکیلی نہیں ہوں۔ رات ہونے لگی تو اسٹیشن پر مزید لوگ جمع ہونے لگے۔ بہت سے خاندان اپنے بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ اپنے سامان کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ رات کے وقت بھی یہاں کافی رش رہتا ہے۔ میں خاموش بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت نے میری طرف غور سے دیکھا اور میرے ہاتھ میں موجود بیگ کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور میرے پاس اپنی حالت بتانے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ جانا ہے کہیں، ابھی تک ٹرین نہیں آئی۔ اس عورت نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر اسٹیشن کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن یہی ٹرین کھڑی ہے، اس کے علاوہ آج کوئی ٹرین نہیں آئی۔ تم لاہور نہیں جا رہی؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، مجھے لاہور نہیں جانا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، اور شاید اسے سمجھ نہیں آیا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں اور کس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بھی اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی، مگر میرے پاس اسے کچھ بتانے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ میں اگر اسے بتاتی کہ میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی۔ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں 100 روپے رکھ دیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ کھا لینا۔ میں نے پیسے واپس کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ رقم میری ہتھیلی میں بند کر دی، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس ٹرین میں بیٹھنے کے لیے چلی گئی۔ میں اسے دیکھتی رہی اور میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا۔ شاید اسے لگا کہ میں اکیلی ہوں یا گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، یا شاید یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے کیا سمجھا، کیونکہ اس وقت میرے لیے وہ 100 روپے بہت بڑی رقم تھے۔ میں نے اسٹیشن کے باہر سے ایک سستی سی چیز خرید کر کھا لی اور کافی دیر تک پانی پیتی رہی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کی بھوک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی ہے، مگر بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کی حالت نہیں دیکھتی، اور نہ ہی اسے پوچھتی ہے کہ اس کے پاس گھر ہے یا نہیں، اور نہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ جب پیٹ دوبارہ خالی ہونے لگا تو مجھے پھر شدت سے کھانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بیگ کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ بابا نے کبھی مجھے اس حال میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے، مجھے اسٹیشن کے فرش پر بیٹھا دیکھ کر کس طرح ٹوٹ جاتے۔ مجھے یاد آیا کہ بابا ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جانا۔ میں نے دل میں سوچا، اگر میں آج بھی ان کے پاس جا سکتی، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مگر بابا نہیں تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی، ان کا چہرہ سامنے آ گیا، میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنی آنکھیں جلدی سے صاف کر لی، کیونکہ مجھے ڈر تھا لوگ مجھے روتا دیکھ لیں گے تو شاید مجھ سے سوال کریں گے۔ پھر بھوک نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ میں ایک خاندان کے پاس گئی، بہت آہستہ سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ ایک آدمی نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی جیب سے 10 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے وہ 10 روپے
اتنی مضبوطی سے پکڑ لیے جیسے کوئی بہت قیمتی چیز مل گئی ہو۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی اور شخص نے 20 روپے دیے، اور کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے مجھے کھانے کے لیے بسکٹ دے دیے۔ میں بار بار شکریہ ادا کرتی رہی، اپنے اندر سے شرمندگی کو دباتی رہی، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں اپنے کھانے کے لیے اجنبی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ صرف 48 گھنٹے پہلے میں ایک ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں میرے پاس اپنا کمرہ تھا، الماری میں کپڑے تھے، میرے بابا کی یادیں تھیں، اور آج میں ایک ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی لوگوں سے 10 روپے مانگ رہی تھی۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اتنی جلدی کیسے بدل سکتی ہے۔ مجھے لگتا تھا شاید زندگی میں برا وقت آتا ہے تو آہستہ آہستہ آتا ہوگا، مگر میرے ساتھ تو جیسے ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ گھر گیا، بابا کی چھت گئی، بھائی کا سہارا گیا، رشتہ داروں کا وجود پہلے ہی نہیں تھا۔ اب میرے پاس صرف ایک بیگ تھا، اس بیگ میں 2 جوڑے کپڑے تھے اور ایک تصویر تھی، بابا کی تصویر۔ میں اسے بار بار نکال کر دیکھتی، پھر سینے سے لگا لیتی اور خود کو سمجھاتی کہ شازیہ، تو اکیلی نہیں ہے، تیرا بابا تیرے ساتھ ہے۔ مگر دل جانتا تھا کہ تصویر کبھی انسان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ ایک رات اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے مجھے پہلی مرتبہ واقعی خوف محسوس ہوا۔ رات کافی اوزے چکی تھی اور رش کم ہونے لگا تھا۔ کچھ لوگ سو گئے تھے، کچھ مسافر اپنی ٹرینوں کے انتظار میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں اپنے بیگ کو سینے سے لگا کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چند نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی ہیں۔ میں نے اپنی جگہ تبدیل کرنے کا سوچا، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ہجوم سے دور چلی گئی تو شاید زیادہ خطرہ ہو جائے۔ اس وقت میری نظر ایک خاندان پر پڑی جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے مجھے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، بس ان کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت کسی اجنبی سے بات کرنے کی خواہش نہیں تھی، مجھے صرف لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی مجھے اکیلا نہ سمجھے۔ اس خاندان کے قریب بیٹھ کر مجھے پہلی مرتبہ کچھ تحفظ محسوس ہوا۔ پاکستان کے ریلوے اسٹیشنوں پر ٹرینیں اکثر دیر سے آتی ہیں، مسافر کئی کئی گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے رات گئے بھی اسٹیشن پر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ وہی رش اس رات میرے لیے حفاظت بن گیا تھا۔ لوگ مجھے بھی ایک مسافر سمجھ رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں بیگ تھا، میں خاموش بیٹھی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے ہی گھر سے نکالی گئی ہوں۔ شاید اس لیے کوئی میری طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا شاید میں یہاں محفوظ ہوں، کم از کم آج کی رات تو محفوظ ہوں۔ میں نے بابا کی تصویر دوبارہ نکالی، اسے اپنے سینے سے لگا لی اور آنکھیں بند کر کے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرے پاس نہ مستقبل کا کوئی منصوبہ تھا، نہ اگلی صبح کا کوئی جواب تھا، مگر اس وقت میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ رات گزر جائے۔ میں نے خود سے کہا، شازیہ ابھی مت ٹوٹنا، ابھی تیرے پاس بابا کی تصویر ہے، ابھی تیرے اندر ان کی بیٹی ہونے کی طاقت ہے، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح میرے لیے کیا لے کر آنے والی ہے، مگر اس رات ریلوے اسٹیشن کے ایک کونے میں بیٹھ کر میں نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی کی
حقیقت کو قبول کیا تھا۔ اب مجھے کسی سہارے کی تلاش چھوڑ کر خود اپنے لیے راستہ بنانا ہوگا، کیونکہ جس گھر کو میں اپنی آخری پناہ سمجھ رہی تھی اس کا دروازہ میرے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں اسی طرح اسٹیشن پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی، اور ہر بار جب کوئی شخص 10 روپے یا 20 روپے میری ہتھیلی پر رکھتا تو میں نظریں جھکا کر وہ رقم اپنے ہاتھ میں لے لیتی، کیونکہ اب میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ میں اپنی حالت پر شرمندگی محسوس کر سکوں۔ بھوک انسان سے بہت کچھ کروا دیتی، اور میرے لیے اس وقت عزت سے زیادہ پیٹ بھرنا ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے بیگ کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس بیگ میں میرے 2 جوڑے کپڑے تھے اور بابا کی وہ تصویر تھی جسے میں گھر سے نکلتے وقت سب سے پہلے اٹھا کر لائی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر دنیا میں میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کم از کم بابا کی تصویر میرے پاس ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان میرے قریب سے گزرا۔ اچانک اس کے کاندھے سے میرا کاندھا زور سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں میرا توازن بگڑ گیا اور میں سیدھی زمین پر جا گری۔ میرے ہاتھ سے بیگ بھی ایک طرف جا گرا۔ میرے گھٹنوں پر شدید درد اٹھا، مگر اس نوجوان نے صرف ایک لمحے کے لیے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر سوری کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ میں زمین پر بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور دل میں سوچنے لگی کہ اب میری کیا عزت باقی رہ گئی۔ میں تو پہلے ہی گھر سے نکالی جا چکی ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں، اسٹیشن پر اجنبی لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوں۔ اب اگر کسی کا کاندھا مجھ سے ٹکرا بھی جائے تو شاید یہی میری قسمت ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شازیہ، اب کسی چیز کی شکایت مت کرنا، اب تیرے ساتھ یہی ہونا ہے۔ جب اپنا گھر ہی اپنا نہیں رہا تو اجنبیوں سے عزت کی امید کیسے رکھ سکتی ہے؟ بس کسی طرح رات گزر جائے، پھر دیکھیں گے زندگی کہاں لے جاتی ہے۔ تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہی نوجوان دوبارہ میری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس مرتبہ اس کے چہرے پر عجیب سا غصہ تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گیا، پھر تیز لہجے میں کہنے لگا، تم نے میرا پرس نکال لیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے تک وہ مجھے سوری کہہ کر آگے گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کہا، میں نے تمہارا پرس نہیں نکالا۔ وہ بلند آواز میں بولنے لگا، جھوٹ مت بولو، میری جیب میں میرا بٹوا تھا، تم سے ٹکرانے کے بعد میں آگے گیا تو بٹوا غائب تھا، تم نے میرا بٹوا نکالا ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس بیٹھے کئی لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں ایک دم گھبرا گئی، کیونکہ میں پہلے ہی ایسی حالت میں تھی کہ کسی کی ایک شکایت بھی میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا مجھے چور کہہ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میرا بٹوا واپس کرو، تم نے چوری کی ہے، مجھے تم جیسی لڑکیوں کا پتہ ہے، غریب بن کر لوگوں سے پیسے مانگتی ہو، پھر موقع دیکھ کر لوگوں کی جیبیں صاف کرتی ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے، کیونکہ میں نے پہلے ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست سے گزر رہی تھی، اور اب ایک اجنبی مجھے سب کے سامنے چور کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، تمہیں یقین نہیں ہے تو خود تلاشی لے لو، میرے پاس تمہارا بٹوا نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر میرے بیگ کی طرف بڑھا۔ میں نے بیگ اس کے سامنے کھول دیا۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ 2 جوڑے کپڑے تھے، ایک پرانا سا دوپٹہ تھا، کچھ معمولی چیزیں تھیں۔
آخر میں وہی چیز تھی جسے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھتی تھی، بابا کی تصویر۔ اس نوجوان کا ہاتھ اچانک رک گیا۔ اس نے تصویر اٹھائی، پھر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہ تصویر کو دیکھتا رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جیسے اسے کسی ایسی چیز کا سامنا ہو گیا ہو جس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے فوراً تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ میں نے کہا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ یہ میرے بابا کی تصویر ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھنے لگا، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ میں نے نظریں جھکا لی، پھر بہت دھیمی آواز میں کہا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے جیسے سانس لینا بھول گیا، وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پہلے والا غصہ بالکل نہیں تھا۔ میں خود بھی حیران تھی کہ ایک تصویر دیکھنے کے بعد اس کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں آ گئی۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے حق سے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ ابھی تو تم مجھے چور چور کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا کہ بٹوا چھوڑو، جہاں بھی گیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کی بات سن کر بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ چند لمحے پہلے تک یہی شخص مجھے سب کے سامنے چور کہہ رہا تھا اور اب ایسے بات کر رہا تھا جیسے مجھے اس کے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے میری بات نظر انداز کی، پھر مجھے اسٹیشن کے ایک نسبتاً پرسکون حصے کی طرف لے جانے لگا۔ میں حیران ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی، کیونکہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بابا کی ایک تصویر دیکھ کر اس شخص کے اندر ایسا کیا بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ہر قدم پر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مجھے دیکھ کر غصے میں چیخ رہا تھا، اب وہ میرے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مجھے چور کہہ رہا تھا، اور اب وہ میرے ہاتھ کو اس طرح پکڑ کر چل رہا تھا جیسے مجھے کسی خطرے سے بچانا چاہتا ہو اور اس کی ذمہ داری ہو۔ ہم چند قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک ایک آدمی تیزی سے گزرتے ہوئے میرے کاندھے سے ٹکرا گیا۔ میں لڑکھڑائی بھی نہیں تھی کہ وہ نوجوان فوراً پلٹا اور غصے سے اس آدمی کو دیکھ کر بولا، دیکھ کر نہیں چلتے؟ پتا نہیں ہے کہ لڑکی ہے؟ میں وہیں رک گئی۔ میرے ذہن میں فوراً چند لمحے پہلے کا منظر گھوم گیا، جب یہی نوجوان خود میرے کندھے سے ٹکرایا تھا اور میں زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی شخص خود میرے کاندھے سے ٹکرا کر سوری کہہ کر آگے چلا گیا تھا، اور اب کسی دوسرے شخص کا معمولی سے کاندھا لگنا بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے اندر اچانک یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ وہ میری طرف آیا، پھر اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا تاکہ لوگ گزرتے ہوئے مجھ سے نہ ٹکرائیں، اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ شخص آخر ہے کون؟ وہ میری حفاظت اس طرح کیوں کر رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہو، اور میرے ساتھ ایسے کیوں پیش آ رہا تھا جیسے میرا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہو۔ اس نے میرے بابا کی تصویر دیکھ کر ایسا کیا محسوس کیا تھا جس نے اس کے رویے کو ایک لمحے میں بدل دیا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں صرف خاموش کھڑی تھی،
اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرے ہاتھ میں بابا کی تصویر تھی اور میرے سامنے ایک ایسا اجنبی کھڑا تھا جو چند منٹ پہلے مجھے چور کہہ رہا تھا اور اب میرے راستے میں آنے والے ہر شخص کو مجھ سے دور کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بہت حیرت سے کہا کہ تم اس حال میں کیا کر رہی ہو شازیہ؟ نوید نے تمہیں یہاں کیسے بھیج دیا؟ اور نوید کہاں ہے؟ میں اس کی بات سن کر بالکل ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ میرے بھائی کا نام جانتا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر وہ میرا نام جانتا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی میرے بارے میں اتنی باتیں کیسے جانتا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ تم میرے بھائی کو جانتے ہو اور میرا نام بھی جانتے ہو، تم کون ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو اور یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے نہ جانے کیوں اس اجنبی پر بھروسہ کر لیا۔ شاید اس کے لہجے میں وہ اپنائیت تھی جو مجھے کئی دنوں سے کسی کے لہجے میں نہیں ملی تھی۔ شاید بابا کی تصویر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جو بدلاؤ آیا تھا، اس نے میرے دل میں ایک عجیب سا اعتماد پیدا کر دیا۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی بتا دی اور بتایا کہ بابا 2 سال سے بستر پر تھے اور میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ پھر اچانک وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں اسٹیشن آ گئی۔ وہ میری بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر حیرت بڑھتی رہی، اور جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ جس لڑکی کی ذمہ داری اس کے سامنے رکھی گئی تھی وہ آج ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اچھا چلو، میرے ساتھ چلو، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، تم ہو کون؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل نکالا اور کہا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارے والد نے تمہارا رشتہ طے کیا تھا۔ میرے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ مجھے لگا شاید میں نے اس کی بات صحیح نہیں سنی۔ اس نے موبائل میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ سنو۔ اس نے ایک وائس نوٹ چلایا۔ چند لمحوں بعد میرے بابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بابا کی وہی آواز تھی جسے میں نے کئی دنوں سے صرف اپنی یادوں میں سنا تھا، اور آواز سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بابا کہہ رہے تھے، میری بیٹی کا رشتہ میں تمہارے ساتھ پکا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے اور اسے ہمیشہ محفوظ رکھو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد شازیہ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ وہ نوجوان بولا، تمہارے بابا میرے استاد تھے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ میرے لیے صرف استاد نہیں تھے بلکہ میرے محسن تھے۔ انہوں نے مجھے صاف کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اور میں نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا۔ میں ان کی بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اچانک بابا کی بہت سی باتیں یاد آنے لگی جنہیں میں اس وقت سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بابا کو فون کر رہا تھا مگر ان کا فون بند آ رہا تھا اور اس کے پاس صرف ان کا نمبر تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ خود جا کر ان سے ملتا ہوں اور پتا کرتا ہوں کہ آخر وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں تو یہ سوچ کر آ رہا تھا شاید تمہارے بابا سے مل کر شادی کی تاریخ کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بہت دھیمی آواز میں کہنے لگا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے
میں نے سوچا تھا کہ شادی کر لوں گا اور اپنا گھر بسا لوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں تمہارے بابا نے مجھے بتایا تھا وہ آج اس حالت میں ملے گی۔ میں اپنی جگہ کھڑی روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیونکہ چند گھنٹے پہلے تک مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور اب ایک شخص میرے سامنے کھڑا تھا جسے میرے بابا نے میرے لیے منتخب کیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہارے بابا نے تمہاری ذمہ داری مجھے دی تھی، اور اب تم میری ہونے والی بیوی ہو، اور میں تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ساتھ چلو، ہم شادی کریں گے، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ نے میرے لیے عین اس وقت ایک محافظ بھیج دیا جب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شوہر سے بڑھ کر ایک عورت کا محافظ کون ہو سکتا ہے، اور اگر میرے بابا نے اس شخص کو میرے لیے پسند کیا تھا تو یقیناً انہوں نے اس میں کچھ ایسا دیکھا ہوگا جو مجھے آج نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے بابا میرے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت نرمی سے بولا، رو نہیں شازیہ، میں ہوں نا۔ اس ایک جملے نے میرے اندر کی ساری ہمت توڑ دی۔ میں مزید رونے لگی، کیونکہ کئی دنوں بعد کسی نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس نے میرا بیگ اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اسٹیشن سے باہر آیا، میرے لیے کھانا خریدا، پانی کی بوتل لی، اور جب تک میں نے کھانا نہیں کھایا وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے میرے اندر جو خوف جمع تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور میرے دل میں پہلی مرتبہ یہ یقین پیدا ہو رہا ہے کہ شاید میری زندگی دوبارہ سنبھل سکتی ہے۔ وہ جس ٹرین سے آیا تھا اس کی واپسی کی ٹرین کا انتظام کیا، ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی، وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، بار بار یہی کہتا رہا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر پہنچے تو میں نے دیکھا اس کا اپنا پورا گھر تھا۔ گھر بہت بڑا تھا، مگر اس میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے وہ اپنا کہہ سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے بابا کی بات اس کے دل میں اتنی جگہ بنا گئی تھی۔ میں اس گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی اور میرے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو چند دن پہلے میرے گھر سے نکلتے وقت میرے ساتھ تھا، مگر میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی نکاح کریں گے۔ میں نے بابا کی تصویر اپنے سینے سے لگا لی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسے بابا نے اپنی بیٹی کے لیے آخری وقت میں بھی راستہ بنا دیا تھا۔ اگلے دن ہمارا نکاح ہو گیا اور وہ میرا شوہر بن گیا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی کو چند دن پہلے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا اور جو ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی، وہ اب ایک ایسے گھر میں تھی جہاں اس کا شوہر اسے عزت دے رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے ہر لمحہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہماری زندگی میں خوشیاں آتی گئیں، اور وہ اپنے کاروبار میں محنت کرتا رہا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار اتنا چمک گیا کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا۔ ایک دن اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میری وجہ سے کیسے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ تم میرے لیے خوش بختی لے کر آئی ہو۔ جس دن تم میری زندگی میں آئی ہو اسی دن سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو جاتی تھی،
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ انسان کی کامیابی صرف قسمت سے نہیں آتی. اس نے اپنی محنت بھی بہت کی تھی، مگر اس کی محبت میں مجھے ہمیشہ یہ یقین محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی کی خوش بختی سمجھتا ہے. آج میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں، اور جب کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ ریلوے اسٹیشن بھی یاد آتا ہے جہاں میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے. مجھے وہ 100 روپے دینے والی عورت بھی یاد آتی ہے. مجھے وہ رات بھی یاد آتی ہے جب میں ایک اجنبی خاندان کے پاس بیٹھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی. مجھے وہ نوجوان بھی یاد آتا ہے جو پہلے مجھے چور کہہ رہا تھا، پھر بابا کی تصویر دیکھ کر میرے لیے محافظ بن گیا تھا. مگر سب سے زیادہ مجھے اپنے بابا یاد آتے ہیں. میں آج بھی ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں، اور جب کبھی دل بھر آتا ہے تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ بابا، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا. آپ نے مجھے ایک ایسا انسان دیا جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا. آپ نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جس نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا. آپ نے جاتے جاتے میری ذمہ داری ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جس نے اس ذمہ داری کو محبت بنا دیا. میں آج بھی بابا کو یاد کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور دل میں یہی کہتی ہوں کہ بابا آپ چلے گئے تھے، مگر آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا. آپ نے میرے لیے ایک ایسا محافظ چھوڑا تھا. آپ نے میرے لیے ایک گھر چھوڑا تھا. آپ نے میرے لیے محبت چھوڑی تھی. اور شاید یہی ایک باپ کی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سوچتا رہتا ہے. دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا. شکریہ. اللہ حافظ.